آنگن میں کھیلتے بچے، پشتو زبان میں لوک گیت گاتی خواتین اور بڑی بڑی منچوں پر تاؤ دیتے مرد، ایک گھر جہاں سکون ہو۔ تصور کرے کہ یہی گھر ملک کی تقسیم کے دوران ایک نہیں 2 مرتبہ اجاڑا گیا ہو۔ یہ کاکڑ قبیلے کے ان ہندو پشتونوں کی حقیقت ہے جنہیں 1893 میں برطانوی حکومت کی جانب سے افغان پاکستان کے درمیان کھینچی جانے والی ڈیورنڈ لائن کے سبب پہلے افغانستان سے پاکستان آنا پڑا اور پھر 1947 میں پاکستان سے ہندوستان۔ قبیلے کی عورتیں روایتی پوشاک پہن کر باہر نکلنے سے ڈرتی تھی۔ کسی زمانے میں بلوچستان کے الگ الگ حصوں میں رہنے والے یہ ہندو پشتون 1947 کے بعد پنجاب کے راجپورہ اور راجستھان کے آنیارا، چتور گڑھ اور جے پور شہر میں آ کر بس گئے۔ کاکڑ قبیلے کے بزرگوں کی آنکھوں میں اپنی شناخت کو دینے کی اداسی صاف نظر آتی ہے۔ 1893 میں ڈیورنڈ لائن کے سبب ان لوگوں کو ملک بدر ہونا پڑا۔ جسودا کے چہرے کی کال لٹک چکی ہے، چہرے پر گودے گئے نشان یا ٹیٹو ان کی جھریوں میں چھپ گئے ہیں۔ جسودا 20 سال کی عمر میں بھارت آئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر مذاق بناتے تھے، ہماری بولی اور پہناوے کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بٹوارے کے سبب ہمیں راتوں رات بھارت آنا پڑا، اپنی بولی اور پہناوا بدلنا پڑا۔ بٹوارے سے پہلے یہ لوگ بلوچستان کے کوئٹہ، لورالائی اور میختر علاقوں میں رہا کرتے تھے جہاں کاکڑی قبیلے کے لوگ آج بھی رہتے ہیں، لیکن اب پاکستان اور بھارت کے کاکڑی لوگوں کی زندگی اب کافی مختلف۔ جسودا آج بھی اپنی کاکڑی قمیض پہن کر خوشی محسوس کرتی ہیں۔ چندر کلا بٹوارے کی رات کو یاد کرتے ہوئے بتاتی ہیں، 1893 میں ڈیورنڈ لائن نے ہمارا ملک چھینا اور 1947 کے بٹوارے نے ہمارا گھر۔ ان کا کہنا تھا پولیس آئی اور ہم سے کہا کہ صرف ایک رات ہے، جو ساتھ لے سکتے ہو لے لو۔ ہم تالی میں گوندے ہوئے آٹے سے لے کر اپنا مال مویشی تک اپنا سب کچھ وہیں پہ چھوڑ آئے۔ کاکڑ لوگوں کو ہندو ہونے کی وجہ سے بھارت میں گھر تو مل گئے، لیکن کچھ جدوجہد گھر ملنے سے آگے کی بھی ہوتی ہیں۔ اس قبیلے کی عورتوں کے چہروں پر جو نشان گودے جاتے تھے انہیں پشتو میں شین خالائی کہتے ہیں۔ شین خالائی کے سبب ان عورتوں کو لوگوں کی گورتی آنکھوں کو جھیلنا پڑتا تھا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ تم پاکستان سے آنے والے ہندوؤں کی طرح کیوں نہیں لگتے؟ تمہارا پہناوا ایسا کیوں ہے؟ کیا تم کوئی بے روپے ہو؟ ان سوالوں سے تنگ آ کر ان لوگوں نے خود کو پشتون نہ کہہ کر پنجابی کہنا شروع کر دیا۔ چونکہ یہ لوگ پشتونوں اور پٹھانوں کے درمیان رہے تھے، جس کے سبب ان کی بولی اور پہناوا بھی ان کے جیسا تھا، جسے دیکھ کر انہیں مسلمان سمجھا گیا اور شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ شیلپی اپنے قبیلے کی گم ہوتی روایات کو زندہ کرنا چاہتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے خود کو گھروں میں قید رکھنا شروع کر دیا، مقامی لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے کے لیے اپنی زبان اور پہناوا بدلنا شروع کر دیا۔ 90 سالہ بخت بری کہتی ہیں، میرے پاس پشتو زبان کے سوا کچھ نہیں بچا تھا، لیکن اب ہمارے بہو اور بچے پشتو نہیں بولتے۔ بچے ہماری زبان پر ہنستے ہیں، اب میں پشتو نہ بولوں تو کیا بولوں؟ 10 سال کی عمر میں بھارت آنے والی تلسی داس کی بھی کہانی ایسی ہے کہ اپنے ابتدائی دنوں کو یاد کرتے ہوئے تلسی داس کہتی ہے کہ لوگ ہم سے نفرت کرتے تھے کیونکہ ہمارا پہناوا مسلمانوں جیسا تھا۔ آہستہ آہستہ ہم نے اپنا پہناوا تبدیل کر دیا۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا کاکڑ قبیلے کی شناخت صرف کتابوں میں رہ جائے گی؟ شاید نہیں۔ لوگ ہم سے نفرت کرتے تھے کیونکہ ہمارا پہناوا مسلمانوں جیسا تھا۔
اس قبیلے کی تیسری نسل کی شیلپی بترا شینخالی نام سے ایک دستاویزی فلم بنا رہی ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ ان کی دادی اور نانی نے معاشرے میں گھلنے ملنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، انہیں پھر سے زندہ کیا جا سکے۔ شیلپی بتاتی ہیں کہ بچپن میں ایک بار جب میں نے اپنی دادی سے کہا کہ باہر چل کر میرے ساتھ کھیلو تو وہ خوف زدہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ نہیں میں باہر نہیں جاؤں گی۔ لوگ میرے چہرے کو گھورتے ہیں۔ اس قبیلے کی عورتیں اتنی خوفزدہ ہیں کہ ان کے روایتی لباس برسوں سے ٹرنک میں بند ہیں، یعنی صندوقوں میں بند ہیں۔ حالانکہ جسودہ اب ساڑی پہنتی ہیں، لیکن کاکڑی قمیص سے دل ہی دل میں انہیں لگاؤ ہے۔ کاکڑ قمیص بنانے میں پورا 1 سال لگتا ہے اور اس کی سجاوٹ کے لیے اس میں سکے لگائے جاتے تھے۔ جس کی قمیض میں جتنے زیادہ سکے ہوتے تھے اتنا ہی رئیس سمجھا جاتا تھا۔ سالوں سے اپنی شناخت چھپا کر رکھنے والے ان لوگوں کو اس بات کا ملال ہے کہ ان کے بعد ان کی شناخت اور رسم و رواج کون آگے بڑھائے گا۔ تو یہ تھی ہندو نسل کے کاکڑوں کی تاریخ، جو کہ آج بھی اپنے آپ کو کاکڑ ہی گردانتے ہیں اور کاکڑ ثقافت کو اپنانے کی تمنا دل ہی دل میں رکھے ہوئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو ایک اور تاریخی ولاگ شینخالی کے ساتھ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔